بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر بعثت و رسالت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ دعوت دین کے اہم ترین اسالیب میں سے ایک اسلوب غیر مسلموں کو دعوت دین کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو بشارات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور جن خصائل کا ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے، ان کا ذکر کر کے غیر مسلموں کو دعوت دین دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بتایا جائے اور انہیں اسلام کے قریب کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے آپ کی آمد کا چرچا تھا۔ آپ کی بعثت کے بارے میں دیگر تمام کتابوں میں کسی نہ کسی انداز سے آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں تذکرہ تھا۔ ایک وعدہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ایک یہ عہد ہے جو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے اپنے رب ہونے کا عالم ارواح میں لیا تھا، اور تمام انسانوں نے اللہ رب العزت کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا۔ ایک یہ عہد ہے، اور ایک وعدہ اللہ رب العزت نے صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے لیا تھا، اور وہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے متعلق تھا، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک یہ عہد ہے جو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت و رسالت کے بارے میں لیا تھا۔ تو اسی عہد کے مطابق ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم کو مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں آگاہ کیا، آپ کی علامات کے بارے میں بتایا، اور آپ کے متعلق اپنی امتوں کو بشارات دیں۔ خاص طور پر تورات اور انجیل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلقہ بشارات کا کثرت سے اور بالکل صراحت سے تذکرہ ہے۔ اسی اللہ رب العزت کے عہد کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز سے ادا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، ان لوگوں میں انہی میں سے اپنا ایک پیغمبر مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس فرمائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی
بعثت، نبوت، رسالت، آپ کی آمد کے بارے میں اپنی امت کو اس انداز سے دعوت دی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کا اسم گرامی محمد اور احمد دونوں آپ کے ذاتی نام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، بعثت کے بارے میں رب تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی بھی تکمیل ہوئی، جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس انداز سے فرمایا انی دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، خوشخبری کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے چرچے آپ کی آمد سے پہلے ہی دنیا پر تھے۔ خاص طور پر اہل کتاب یہودی اور عیسائی نبی علیہ السلام کی بشارات، آپ کی علامات اور آپ کے خصائل، اوصاف، کمالات کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے۔ اہل کتاب کو یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی علیہ السلام ہی آخری پیغمبر ہیں، تو انہوں نے عصبیت اور حسد کی بنا پر انکار کیا، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جب ان کے پاس وہ پیغمبر آ گئے جن کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، جن کے بارے میں وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے اور جن کی نبوت و رسالت کے برحق ہونے کے متعلق انہیں یقین کامل تھا، انہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کیا۔ حسد اور عصبیت کی بنیاد پر یہودی، عیسائی، اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے، آپ کی علامات کے متعلق، آپ کی صفات اور خصائل کے متعلق، حتیٰ کہ اس قدر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق، آپ کے برحق پیغمبر ہونے کے بارے میں اس طرح جانتے تھے اور آپ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں انہیں اس طرح یقین تھا کما یعرفون ابناہم، جس طرح وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اہل کتاب بھی نبی علیہ السلام کو آپ کی علامات کے ذریعے پہچانتے تھے، لیکن آخر انہوں نے عصبیت کی بنیاد پر اور حسد کی بنیاد پر انکار کیا اور وہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اللہ رب العزت کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ احباب ذی وقار، آپ سے مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اہتمام سے سنا کریں اور اس کے نیچے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کریں اور جو کمی کوتاہی ہو اس کے بارے میں آگاہ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مل جل کر دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔